اطہر، یہ جو مسلم لیگ نون کا بیانیہ 5 شخصیات کے احتساب کو لے کر ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، نواز شریف صاحب نے پہلے کچھ کہا، رانا ثناءاللہ صاحب نے بعد میں کچھ کہا، بعد میں جاوید لطیف صاحب نے کہا ہم ڈیمانڈ نہیں کر رہے، ہم تو 9 مئی کے جو کردار ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ ڈار صاحب نے تو کل یہ کہہ کے بات ہی ختم کر دی، معاملہ ہم اللہ کے سپرد کرتے ہیں، ہمیں اس وقت جو ضرورت ہے ملک میں وہ معیشت کو درست کرنے کی ضرورت ہے، یہ نواز شریف کا ایجنڈا ہوگا، یہ ہمارا بیانیہ ہے۔ 18 سپٹمبر سے لے کر 19 سپٹمبر تک کوئی 20 بیانیے یہ لوگ بدل چکے ہیں۔ ایک بیانیے سے دوسرے بیانیے کو اب شفٹ کرنے کی ضرورت آپ کو کیوں لگ رہا ہے یہ لوگ محسوس کر رہے ہیں؟ اب انہیں لگ رہا ہے کہ نہیں، معیشت جو ہے وہی ہمارا بیسک ایجنڈا ہے اور وہی ہمارا بیسک بیانیہ ہوگا، باقی معاملات اللہ کے سپرد۔ دیکھیں، ایشو یہ ہے کہ 16 ماہ میں جب ان کی حکومت رہی، اگر ان کا کوئی احتساب کا بیانیہ تھا کہ کچھ شخصیات ایسی ہیں جن کے حوالے سے ان کو کوئی شکایات ہیں یا تحفظات ہیں، تو اس وقت انہوں نے کیوں نہیں کوئی بیان دیا؟ کیا 16 ماہ جب شہباز شریف صاحب اقتدار میں تھے اس دوران آپ نے کوئی سنا کہ جنرل باجوہ کا نام لیا گیا ہو یا کسی اور کا نام لیا گیا ہو؟ بلکہ اس زمانے میں تو ان کو آفرز بھیجی جاتی تھیں، یہ میں خبر کی بنیاد پہ آپ کو بتا رہا ہوں، باقاعدہ جنرل باجوہ کو متعدد موقعوں کے اوپر 1 سال کی ایکسٹینشن آفر کی گئی، جو انہوں نے کہا کہ میں نے نہیں لینی۔ تو اس وقت تو یہ تھا۔ اب ایشو یہ ہے کہ یہ بیانیہ بدل رہا ہے کہ ان کے پاس اور کچھ ہے نہیں ہے۔ اگر معیشت کی، جس طرح آپ نے بھی ذکر کیا کہ وہ اگر یہ بیانیہ بناتے ہیں تو معیشت کی جو حالت ہے 16 ماہ کے دوران وہ تو ہمارے سامنے ہے۔ آج کی جو خبر آپ دیکھ لیں کہ بشیر میمن وہ نون لیگ میں شامل ہو گئے، یہ بڑی سمجھنے کی چیز ہے، نون لیگ میں وہ شامل ہو گئے۔ اب کیا نون لیگ کو ضروری تھا کہ ان کو اس موقع پہ شامل کرتی اور اپنے اوپر تنقید کرواتی؟ یہ وہی بشیر میمن ہے جس کے حوالے سے ہمیں بتایا گیا کہ وہ تو غیر جانبدار ایک بیوروکریٹ ہیں۔ اب اس موقع پہ ان کو شامل کر کے ساتھ ہی سندھ میں جو میاں صاحب کی استقبالی کمیٹی بنائی گئی ہے اس کا کنوینئر مقرر کر دیا ہے کہ جناب آپ نے سندھ سے بندے لے کے آنے۔ یہ ان کی ڈیسپریشن شو کرتی ہے، ان سے بندے اکٹھے نہیں ہو رہے، ان کے پاس کوئی بیانیہ ہے نہیں ہے، تو اسی لیے انہوں نے اس موقع پہ بشیر میمن صاحب کو اپنے ساتھ ملا لیا۔ چلے اب تو معیشت کو لے کر بیانیہ بدلا، لیکن یہ جو بیانیہ انہوں نے احتساب کا بیانیہ بنایا این اس وقت جب انہیں پتا ہے کہ 21 اکتوبر کو نواز شریف نے واپس جانا ہے، تو آپ کے نزدیک اس بیانیے کا وہ کس طریقے سے فائدہ لینے چاہتے تھے، یا انہیں بعد میں اس چیز کو ریئلائز انہوں نے کیا، دراک ہوا کہ واقعی ملک میں کون اس بیانیے کو پوچھے گا؟ اس وقت آپ کے ملک میں جو حالات ہیں، ان کے بھائی نے جو 16 مہینے حکومت کی ہے، وہ وزیر اعظم رہے ہیں، آپ عوام اس بیانیے کا بوجھ نہیں اٹھا پائیں گے، ان کو کوئی انٹرسٹ ہی نہیں ہوگا۔ آپ کے خیال میں اس چیز کا انہیں ادراک بعد میں ہوا؟ نہیں، ان کو پہلے سے ادراک ہے، بنیادی طور پہ ان کو پتا ہے کہ ہمارے پاس کیا چیزیں ہم جا کے ان کے سامنے رکھ سکتے ہیں۔ تو ان کو اس چیز کا بھی ادراک ہے کہ کوئی بھی ایسا بیانیہ نہیں ہے جو اس موقع پہ کام آئے گا۔ جس طریقے سے کوشش کی جا رہی ہے لوگوں کو اکٹھا کرنے کی، اس چیز کا ان کو مکمل ادراک ہے، اور اسی وجہ سے بار بار یہ کھل کے کہتے ہیں کہ تحریک انصاف جو ہے اس کو سیاسی میدان میں نہیں ہونا چاہیے، وہ ملک دشمن جماعت ہے۔ تو ان کو اس چیز کا ادراک ہے، لیکن کیا یہ بیانیہ یہ سمجھے تھے کہ ہم یہ بیانیہ لے کے آئیں گے اور عوام اس کو بائی کر لے گی؟ اس کے ساتھ ساتھ پھر ان کے لیے دیگر مشکلات بھی پیدا ہوں گی۔ یہ دوبارہ وہ تصادم کی سیاست کی طرف جا رہے ہوں گے، تو میرے خیال میں دوسری طرف سے بھی تحفظات کا کہیں نہ کہیں کسی لیول پہ اظہار کیا گیا ہوگا کہ آپ نے ایون فیلڈ میں بیٹھ کے جو لیول پلینگ فیلڈ حاصل کی ہے، کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ صرف آپ کی کوئی قانونی جنگ تھی؟ دیکھ لینا کہ ایون فیلڈ کے مقدمے میں سزا یافتہ ہیں وہ اب تک، لیکن وہیں پہ بیٹھ کے انہوں نے لیول پلینگ فیلڈ حاصل کر لی، تو کیا اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ لیا؟ کیا صرف اتنی ہے کہ وہ پاکستان آ رہے ہیں، یا بھی آدھی لیول پلینگ فیلڈ ملی ہے؟ ظاہر ہے ان کے مقدمات ہیں، وہ سزا یافتہ ہیں، مجرم ہیں، اشتہاری ہیں۔ ابھی لیول پلینگ فیلڈ صرف اس حد تک ہے کہ وہ پاکستان آ سکتے ہیں، بعد میں قانونی معاملات وہ جانے اور قانون جانے۔ دیکھیں، قانونی معاملات تو آبویسلی عدالتوں میں جائیں گے، لیکن اس وقت مکمل ان کی جو لیول پلینگ فیلڈ ہے اس میں دیکھ لیں کہ چیئرمین تحریک انصاف جیل میں ہیں، ان کی جماعت کے جو کارکن ہیں وہ آگے پیچھے ہوئے ہیں، کوئی سامنے نظر نہیں آ رہا، تو یہ وہ تمام لیول پلینگ فیلڈ کا حصہ ہے۔ اب تو دیکھیں نا، اگر اس کے ہوتے ہوئے بھی وہ کوئی کسی قسم کا کوئی اچیو نہیں کر سکتے سیاسی بیانیہ یا پھر سیاسی کامیابی، تو پھر تو یہ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کی جماعت کی عوام کی نظر میں اس وقت کیا پوزیشن ہے۔ لیکن آپ عمران خان کے جیل کے اندر ہونے کی بات کر رہے ہیں،
وہ تو حالات کی وجہ سے 9 مئی کے واقعات کا نتیجہ ہے. جو تحریک انصاف کی جو قیادت ہے ادھر ادھر ہے, چھپی ہوئی ہے, لاپتہ ہے, وہ تو اس کا نتیجہ ہے. آپ کے خیال میں اس کا لیول پلینگ فیلڈ سے تعلق ہے؟ 9 مئی کے واقعات نہ ہوتے تو کیا آج تحریک انصاف کا یہ حال ہوتا جسے آج ہم لیول پلینگ فیلڈ کا نام دے رہے ہیں نون لیگ کے لیے؟ دیکھیں 9 مئی کے جو واقعات ہیں قابل مذمت ہیں, ان میں جو بھی ملوث ہے ان کے خلاف آئین اور قانون کے مطابق کارروائی ہونی چاہیے. لیکن جس طرح اب یہ سائفر کا کیس ہے جس میں کہا جا رہا ہے کہ یہ سائفر میں جناب انہوں نے کوئی خدا نخواستہ غداری کر دی, پہلے سائفر کے اوپر ان کا کیا موقف تھا؟ کوئی کہتا ہے کہ جی پیلے رنگ کا سائفر تھا, کوئی کہہ رہا ہے نیلے رنگ کا سائفر تھا. تو یہ بالکل ایک مذاق بن گیا ہے. بالکل واضح نظر آ رہا ہے کہ تحریک انصاف کو اور ان کے چیئرمین کو لیکن وہ بھی تو ایک حقیقت ہے جو آڈیو لیکس آئی تھی کہ جی اب ہم کھیلیں گے, ہم پلے کریں گے, سائفر سے کھیلنا ہے, اس ریالٹی کو بھی ہم اگنور نہیں کر سکتے. اطہر جی سائفر سے وہ ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے کہ انہوں نے اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا ہو. کیا انہوں نے سائفر کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال نہیں کیا؟ سیاسی جماعتیں تو کرتی ہیں اس طرح کی ایک چیز ہے. انہوں نے وزیر اعظم کے پاس تھی, اچانک اس کے اوپر جو غداری والا بیانیہ بنایا گیا اس سے بالکل واضح لگتا ہے کہ یہ اس کے پیچھے سیاست ہے. اگر چیئرمین تحریک انصاف نے سیاست کی اور یقیناً کی ہوگی تو دوسری طرف سے بھی کوئی حب الوطنی کا مظاہرہ نہیں کر رہی تھی پی ٹی ایم, وہ بھی سیاست کر رہی ہے. وہ بھی بنیادی طور پہ اپوزیشن کا تو کام ہوتا ہے نا, اپوزیشن کو تو کوئی ایشو چاہیے ہوتا ہے. تحریک انصاف کو اس پر جو ہے وہ سمجھداری کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا. جس طرح اسٹیبلشمنٹ کو لے کر اس وقت اسٹیبلشمنٹ کو تنقید کا نشانہ بنایا, کہ آپ کو نہیں لگتا کہ باہر دوسرے ممالک میں آپ نے ایک غلط میسج دیا اپنے ملک کے حوالے سے, اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے؟ ہاں بالکل, اس پہ بالکل آپ تنقید کر سکتے ہیں. اور وہی اسٹیبلشمنٹ جن کے یہ آنکھوں کے تارے تھے پی ٹی آئی والے, اس زمانے میں ہر چیز کہتے تھے کہ جی اسٹیبلشمنٹ ہماری مدد کرتی ہے, تو وہ تو بالکل ٹھیک ہے. لیکن یہ دیکھیں نا, یہی تو میں عرض کر رہا ہوں کہ جب اقتدار سے باہر آتے ہیں تو اسٹیبلشمنٹ ان کو بری لگنی شروع ہو جاتی ہے. یہ ہمیں پتہ ہے کہ نواز شریف اور شہباز شریف ہیں دونوں بھائی, لیکن دونوں کا سیاست کرنے کو لے کر اور دونوں کے نظریات مختلف ہیں. ایک بھائی مفاہمانہ سوچ رکھتا ہے اور دوسرا مریم نواز صاحبہ کو دیکھ لیں, وہ ہمیشہ یہ کہتی ہیں کہ مزاحمت ہوگی تو مفاہمت ہوگی. مطلب کہ ایک دھڑے کی اور سوچ ہے, ایک فیملی کی اور سوچ ہے. نہیں جی, یہ میں اس سے اس حد تک ایگری نہیں کرتا. سوچ علیحدہ ہو سکتی ہے. کیا ایک بھی فیصلہ شہباز شریف صاحب میاں صاحب کی مرضی کے بغیر کر سکتے تھے؟ یہاں سے تو کابینہ اٹھ کے جاتی تھی لندن میں بیٹھ کے فیصلے ہوتے تھے. یہ بھی کہا گیا کہ جو تعیناتی بھی اگر کوئی ہونی ہے تو اس کی مشاورت بھی ہم لندن سے کریں گے. تو یہ ایک ایکسکیوز تو ہو سکتا ہے کہ جناب یہ نہیں. تو اگر ان کی سوچ, کیا میاں صاحب کی سوچ 16 مہینے کے لیے بند کر دی گئی تھی؟ خدا نخواستہ, ان کی سوچ تو زندہ تھی, ان کی سیاست بھی زندہ تھی. تو انہوں نے 16 ماہ کے دوران اتنی بار اپنے بھائی کو ٹیلی فون کر کے کہا کہ جناب ہم نے ان کے خلاف یہ ایکشن لینا ہے. بلکہ اس دوران تو یہ پیپلز پارٹی والوں سے مشورے کرتے رہے کہ ہم نے باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن کیسے دینی ہے. یہ فیصل کریم کنڈی صاحب نے اس دن ایک پروگرام میں بتایا کہ اس طرح کی باتیں نون لیگ والے کرتے تھے. تو سوچ, لیکن اب یہی نون لیگ کہہ دیا کہ ہم نے ایکسٹینشن کیوں دی؟ ہم نے تو ایکسٹینشن باجوہ صاحب کو دی اس لیے کہ ہم لوگ جو ہے وہ عمران خان کی حکومت کو ختم کرنے میں ہمیں مدد مل سکے. وہ تو ایڈمٹ کر رہے ہیں کہ اب ہم ایکسٹینشن دی, ہم نے اس لیے دی. تو پھر وہ سیاست کی نا انہوں نے. تو یہی تو میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ سیاست کرتے ہیں, چاہے سائفر کا معاملہ ہو, چاہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ معاملات ہوں. اپنی سیاست کو بچانے کے لیے تمام پرنسپل, تمام سودے انہوں نے غائب کر دیے. ان کا 3 سال شازیہ یہ بیانیہ تھا, مہنگائی اور ہائی بریڈ نظام. کیا 16 ماہ کے دوران میاں صاحب نے اس ملک میں آ کے امریکہ والی جمہوریت نافذ کر دی اور مہنگائی جو ہے وہ کیا ناروے والی ختم کر دی انہوں نے؟ انفلیشن نہیں, جو حالت ہے وہ قوم کے سامنے ہے. اچھا اطہر, یہ بتائیں کہ کیا لاکھوں کی تعداد میں جو نواز شریف صاحب ہیں یہ لاکھوں کے مجمع کے سامنے جلسہ کرنے میں کامیاب ہو سکیں گے؟ اس دفعہ ٹارگٹ ہے جو مریم نواز صاحبہ کی خواہش بتائی گئی ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ اس بار سندھ سے لوگ آئیں, سندھ سے لوگ آ کر اپنے قائد کا استقبال کریں. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت عوام کا جو حال ہے وہ جلسے جلوسوں میں آئیں گے اور اتنی تعداد میں آئیں گے؟ اب رانا ثناء اللہ صاحب کی بات سن کے بڑی حیرانی ہوئی کہ وہ کوئی ایسی ایپ لے کر آ رہے ہیں جس سے پتہ چلے گا کہ کون جلسے میں بیٹھا ہے, کون گھر پہ بیٹھا ہے. مطلب کہ اعتبار ہی نہیں ہے اپنے ورکرز پر, کارکنان پر, کہ اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جلسہ گاہ میں آئیں, نہیں, ہم چیک کریں گے کہ کون جھوٹ بول رہا ہے, کون سچ بول رہا ہے.
جی بالکل، دیکھیں وہی جس طرح میں نے شروع میں عرض کیا کہ انہوں نے سندھ میں بھی ایک کمیٹی بنائی کہ آپ وہاں سے بندے لے کے آئیں، اس میں اس موقع پہ ان کو بشیر میمن صاحب کو بھی ڈالنا پڑا. یہ یہاں سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ کتنے ڈیسپریٹ ہیں. کیا یہ لاکھوں لوگ اکٹھے کر سکیں گے؟ میرا نہیں خیال. اس لیے کہ میاں صاحب تو لاہور آ رہے ہیں. لاہور میں کتنے لوگ ہیں؟ لاہور میں کروڑ سے زیادہ لوگ ہیں، تو لاکھوں لوگ تو لاہور سے اکٹھے ہو جانے چاہیے. ان کی کیوں خواہش ہے کہ سندھ سے لوگ آئیں؟ اس لیے کہ ان کو پتا ہے کہ لوگ اتنے آئیں گے نہیں. اور کس وجہ سے نہیں آئیں گے؟ جو ان کی بھائی کی اور میاں صاحب کی ٹیم کی کارکردگی رہی ہے. اسپیشلی جب میاں صاحب نے ڈار صاحب کو بھیجا تھا اپنی سوچ کے ساتھ، اپنے ویژن کے ساتھ، اپنے پلان کے ساتھ، اور وہ جو ویژن ڈار صاحب نے نافذ کیا اس ملک کے اندر، کیا اس کے بعد کوئی گنجائش رہ گئی ہے کہ عوام جلسے میں آئے گی؟ باقی نون لیگ ایک بڑی جماعت ہے، میاں صاحب ایک بڑے لیڈر ہیں، وہ آئیں گے. سیاست میں اتار چڑھاؤ آتا رہتا ہے. ہو سکتا ہے اس وقت ایسے حالات ہوں 6 مہینے کے بعد ان کی جماعت مقبول ہو جائے، تو اس سے تو کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی اس وقت.